تو ایک جگہ تھی وہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چیز کا اظہار فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور اپنا سلام پیش فرمایا اور کہا میرے محبوب سے کہہ دو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ دوسری، آپ نے سنا امہات المومنین کے لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا اظہار فرمایا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، حضور کی بیویاں، کہ جب لوگ آتے ہیں آپ سے مسئلہ پوچھنے یا کسی بارے میں مشورہ کرنے تو ان کی بے پردگی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پردہ کر لیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک میں امہات المومنین کے لیے پردے کی آیتوں کو نازل فرما دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور پرہیزگاری میں جو اپنی رائے پیش کی تھی، تو آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی بے شک کہ آپ کی ذات پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، ہو بہو وہی کلمات سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں جو آج جمع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور پرہیزگاری میں۔ ایک منافق جس کا نام عبداللہ ابی، اس کا انتقال ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جاتا ہے، رسول اللہ آپ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو جب آپ تیار ہوئے، عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو آپ سے اظہار رائے کیا، رسول اللہ عبداللہ ابن ابی تو بہت بڑا منافق ہے، یہ تو بہت بڑا منافق ہے، اسلام کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ لہذا آپ نے یہ اظہار فرمایا، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نے اس چیز کا اظہار فرمایا۔ اسی وقت اللہ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور یہ آیت آئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ ہرگز اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ یہ آیت آئیں اور منع کر دیا گیا کہ عبداللہ ابن ابی منافق کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے، بلکہ آپ جانتے تھے، لیکن آپ نے مصلحت کے تحت کہ اللہ کا کلام نازل ہو جائے تو تمام صحابہ، مسلمان، منافق سب جان لیں گے اس بات کو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی منافق کی نماز جنازہ میرا محبوب پڑھا۔ ہر ایک مرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کوئی بد عقیدہ انتقال کرے، منافق مرے، کوئی نجدی وہابی انتقال کرے، اور آپس میں ہماری اور آپ کی رشتہ داریاں ہوا کرتی ہیں، لوگ شرکت بھی کرتے ہیں، بعض ربا ربی کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ آئے کہ جس کا کھلا اعلان ہو کہ یہ دیوبندی ہے، نجدی ہے، وہابی ہے، منافق ہے، مرنے والا، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر مرنے والا مسلمان سنی ہے اور ایسا ہوا اتفاق کہ نماز جنازے پڑھانے والا منافق ہوا، دیوبندی ہوا، وہابی ہوا، قادیانی ہوا، غیر مقلد ہوا، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ہوا، اگر ایسے اتفاق پڑ جائے کہ نماز جنازہ پڑھانے والا منافق ہے یا وہابی، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ دو صورتیں ہیں، یعنی اگر مرنے والا بھی ایسا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے، اور اگر پڑھانے والا بھی ایسا ہے
اس کے پیچھے نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ تمام زندگی کا دار و مدار اپنے ایمان اور عقیدے پر منحصر ہے، ٹکا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا کر لیا تو پتہ چلے گا کہ زندگی بھر کے تمام اعمال بھی ہمارے ختم ہو گئے، اور اس پر بڑے بڑے بحث و مباحث ہو چکے ہیں، مناظرے ہو چکے ہیں، بڑے بڑے فتوے آ چکے ہیں علماء کرام سے۔ کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ نماز جنازہ وہابیوں نے پڑھا دی سنیوں کی، سنیوں نے پڑھ لی تو اس پر بڑا بوال ہوا، پھر فتوے آئے، پھر شریعت کا حکم سنایا گیا۔ بہرحال ایمان عقیدے کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی جو آج کے اس دور کے منافق ہیں تو وہ سب کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، ہر کام وہ کریں گے جو اسلام کا آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کون ہے، منافق ہیں یا مومن ہیں؟ یہ منافق ہیں یا مومن ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے، جو اللہ کے رسول پر وہ ایمان رکھتا ہے جیسا کہ ایمان قرآن اور حدیث میں بیان فرمایا گیا، تو بے شک یقیناً وہ مومن ایمان والا ہے۔ جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، وہ مومن ہے۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو علم غیب عطا نہیں فرمایا گیا تو وہ منافق ہے۔ وہ منافق ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ جس کا عقیدہ ہے کہ علم غیب اللہ نے عطا فرمایا وہ ایمان والا ہے۔ جس کا عقیدہ ہے اللہ نے اپنے رسول کو تمام کائنات سے سب سے بہتر بنایا ہے،